السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج لیکچر نمبر 4، اللہ ہم سے کیسے محبت کرتا ہے، اس کے متعلق ہم گفتگو انشاءاللہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ پہلے 2 دن آپ لوگوں کا لیکچر سینڈ نہیں کیا گیا اور تاخیر سے سینڈ کرنے کے لیے نہایت ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میری طبیعت ناساز رہی ہے، اس وجہ سے ابھی بھی پراپر نہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے آج ہم ضرور اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری محترم عزیز بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر غور کریں گے جسے جان کر دل کو سکون مل جائے۔ ہمارا رب جو سب جہانوں کا خالق ہے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار اپنی محبت کا اعلان کیا۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ کہیں قرآن گواہی اس بات کی دے رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی گناہ کے بعد نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنا اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر اپنی گمشدہ سواری مل جانے پر خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کی رحمت اور بندے کے ساتھ محبت کی بڑی دلیل ہے۔ سوچئے ہم جیسے کمزور گناہگار بندوں کے بارے میں رب کیا کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اگر تم تقویٰ کو اپناؤ، احسان کرو، صبر کرو، توکل اختیار کرو، توبہ کرو۔ کیا یہ جملہ ہمارے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں؟ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھوں تو سبحان اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کے بعد نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کون محبت کرنے لگ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کے کان بن جانا جن سے وہ سنتا ہے، اس بات کا معنی کیا ہے؟ اس بات سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کان حرام اور فضول باتوں سے بچ جاتے ہیں۔ بندہ صرف وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، یعنی قرآن، ذکر، خیر کی باتیں، اور اس کی آنکھیں بن جانا جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس سے مراد یعنی وہ آنکھیں گناہ، فحاشی اور ناجائز چیزوں سے بچ جاتی ہیں، وہ صرف حلال، پاکیزہ اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی ہیں۔ اور اس کے ہاتھ بن جانا جن سے وہ پکڑتا ہے، اس سے مراد یعنی وہ ہاتھ گناہوں سے رک جاتے ہیں اور صرف نیک کاموں میں لگتے ہیں۔ اس کے پاؤں بن جانا جن سے وہ چلتا ہے، یعنی وہ قدم برائی کی طرف نہیں جاتی بلکہ صرف نیکی، مسجد، خیر اور والدین کی خدمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی توفیق، رہنمائی اور حفاظت بندے کے ہر عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔
وہ بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے. اس کی سوچ، اس کی نظر، اس کی زبان اور اس کے قدم سب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے رب کی محبت کہ وہ ہمارے دل، ہماری آنکھ، ہمارے کان سب اپنی رضا کے تابع کر دیتا ہے. اگر سلف کا احساس محبت رکھوں تو حضرت ابن قیوم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے سب دروازے بند ہو جائیں لیکن تجھ پر رب کی محبت کا دروازہ کھل جائے تو گویا پوری دنیا تیری ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت بندے کے دل میں ایسی مٹھاس ڈال دیتی ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں پھیکی لگنے لگتی ہے. میری عزیز بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ ہم خطا کرتے ہیں لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ رزق دینا نہیں بھولتا. ہم سو جاتے ہیں لیکن وہ ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ہماری سانسیں چھینتا نہیں ہے. کیا یہ سب اللہ کی محبت کی زندہ دلیلیں نہیں ہیں؟ ذرا سوچیں، دنیا میں اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں. تو پھر جب خود اللہ ہم سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ہمارا دل کیوں نہیں پگھل جاتا؟ اللہ کی محبت ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بعد دل کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. ایک کام ہے جو آپ سب نے، میں نے بھی، آپ نے بھی پوری ایمانت داری کے ساتھ کرنا ہے. یعنی سیلف ریفلیکشن ایکٹیویٹی ہے، ایک چھوٹا سا محاسبہ ہے. حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ سے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنی ہے کیا میرے کان اللہ کی محبت کی علامت ہے؟ میں زیادہ کیا سنتی ہوں، قرآن، ذکر یا فضول اور گناہ کی باتیں؟ اسی طرح اگلا سوال جو محاسبے کا اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کیا میری آنکھیں اللہ کی رضا کے تابع ہیں؟ میں کیا زیادہ دیکھتی ہوں، حرام منظر یا اللہ کی نشانیاں؟ اگر ہم حرام مناظر دیکھیں گے تو کیا ہماری آنکھ اللہ کی رضا کے تابع ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا ہے، سب سے اوپر، مقدم. اسی طرح اگلا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا میرے ہاتھ اللہ کی محبت کے گواہ ہیں؟ کیا میرے ہاتھ اللہ کی محبت کے گواہ ہیں؟ میرے ہاتھ کہاں لگتے ہیں، نیکی میں یا فضولیات میں؟ کیا میرے قدم اللہ کی راہ میں بڑھتے ہیں؟ کیا یہ مسجد، دینی کلاس، والدین کی خدمت کی طرف جاتی ہیں یا فضولیات کی محفلوں میں؟ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن کے کان، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں تیرے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی محبت کا خاص انعام عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب اعمال کی توفیق عطا فرما اور اپنی محبت ہمارے دلوں کی سب سے بڑی ضرورت بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.